ہمارا ایک نیچرل جس کو کہنا چاہیے ہمارا سماجی رویہ بھی تو ہے نا. پاکستان میں ہمارے یہاں ہر آپریٹر کے ساتھ یا سروس پرووائڈر کے ساتھ ہم جب بہترین چیز بھی سلیکٹ کر لیں تب بھی ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ ہمارے ساتھ کارنر کٹنگ کر رہا ہے, اور ہم جب تک غصے سے یا روب سے بات نہیں کریں گے تو مجھے میرا جائز حق نہیں ملے گا. یہ ہم ہسپتال میں دیکھتے ہیں, یہ ہم کسی بھی کانٹیکٹ اسٹاف میں دیکھتے ہیں, یہ ہم سپر مارکیٹس میں دیکھتے ہیں, اور اچھے پڑھے لکھے لوگ. آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ لوگ ایڈمنٹ ہو جائیں کہ نہیں جی یہ آپ نے کہا تھا تو یہ کر کے ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, اور لوگ اسی چیز کے ساتھ آتے ہیں کہ شاید میں یہ ایٹیٹیوڈ دکھاؤں گا تو میرا کام ہو جائے گا. اور ٹو بی آنیسٹ میں تو کیونکہ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں, حاجی دیکھیں حج کرنے کے لیے جب ہم جا رہے ہیں تو ہم اللہ کے مہمان ہیں. میزبان کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے. دیکھیں ارینجمنٹ جو کی ہوئی وہ اپنی جگہ پر ہے. یہ ایٹیٹیوڈ کر کے کبھی کبھار کچھ حاصل ہو بھی جاتا ہوگا, لیکن اپنا حج کو نہ خراب کریں. ہم نے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی کی جمع پونجی جمع کر کے اللہ کے گھر جاتے ہیں کہ یار میرا حج ہو جائے, اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ حج میں 3 چیزیں کر لو حج قبول ہو جائے گی. فرمایا کہ سلام کو عام کرو, کہ جی سلام کو عام کرو. دوسرا فرمایا خوب کھانے کھلاؤ. یہ نہیں کہا کہ تہجد پڑھو, طواف کرو, یہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں یہ ہو گئیں. تیسری چیز کیا کہا؟ نرم گفتگو کو. یہ چیزیں میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو اب پورے پاکستان کے یا پوری دنیا کے حجاج کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ چیز ہم کر لیں تو اللہ رب العزت ہمارے حج کو مقبول کر لیں گے. صبر سیکھنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. سوک سینس کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پوری دنیا سے مسلمان وہاں پہ موجود ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, ایلیٹس بھی ہیں. چلیں اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے مساوات وہاں کی ہے. جو یہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ جن چیزوں کو ہم نے شیئر کرنا ہے, میں واش رومس کی صرف یہاں پہ بات نہیں کر رہی ہوں عثمان, جب ہم جس وادی سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں, کبھی اس کے بعد کے ہم مناظر دیکھیں, وہ ٹینٹ جہاں پہ ہم اللہ کے مہمان ہیں, تو وہ اللہ کا دیا ہوا ہمارے لیے جو مہمان نوازی کا خیمہ ہے, اس کو ہم جس حال میں چھوڑ کے جاتے ہیں, میرے خیال میں یہ میں پرسنلی آئی واز شاکڈ. ابھی مجھے نہیں پتا کہ میرا ایکسپیرینس کیا ہوگا, اور میں واپس آ کے آپ سے شیئر کروں گی, لیکن جو ویڈیوز میں نے آن لائن دیکھی ہیں جس میں میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ VIP ارینجمنٹس ہے, جی یہ دیکھیے میرا ولاگ فلانا, لیکن اگر چلتے چلتے ایک گلمپس نظر آ گئی جس حال میں اس خیمے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ ہم ایک عبادت کی نیت سے گئے ہیں وہاں پہ. اللہ ہمیں یہ سمجھا دیں. عثمان, مزدلفہ کا ذکر کیا, اور یقیناً کھلے آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے وہی ایک انکلوسیو ماحول ہے, لیکن مجھے بتائیں کنکریاں چن لی گئی ہیں, اور کئی لوگوں کا اس بارے میں بھی, جیسے ہم نے 2015 میں دیکھا, ابھی بھی آپ اسٹیمپیڈ کا ذکر کر رہے تھے, میں نے بھی جتنے لوگوں سے بات کی, کئیوں نے کہا کہ سدرا خود اٹیمپٹ مت کیجیے گا. یہ ڈر, یہ ابہام لوگوں کے ذہن میں کیوں ہے کہ جب ہم جمرات جاتے ہیں وہاں سب سے زیادہ لوگوں کے پس جانے کا, اسٹیمپیڈ ہو جانے کا خدشہ ہے؟ از اٹ اسٹل ٹرو؟ اچھا, آپ نے مزدلفہ کا کہا. دیکھیں مزدلفہ میں جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آرام کرنا بھی چاہیے اور عبادت بھی کرنی چاہیے. دیکھیں مزدلفہ کی رات بڑی زبردست رات ہے, اور مزدلفہ جب ہم پہنچ جائیں گے تو وہاں سب سے پہلے ہم نے مغرب اور عشاء کی نماز ساتھ پڑھنی ہے باجماعت. ہم باجماعت پڑھتے ہیں, خواتین اپنی پڑھتی ہیں. پھر اس کے بعد کنکریاں جمع کرنی ہوتی ہیں, اور اس کے بعد کچھ نفل بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ 10 کی شب ہے نا؟ یہ 9 کی شب ہے, 9 کی رات ہے اور 10 کی صبح. اور سنت عمل یہ ہے کہ آرام بھی کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انہوں نے آرام کیا اس امت کے لیے, ہم جیسے کمزوروں کے لیے, کہ تاکہ ہم بھی تھوڑا آرام کر لیں, کیونکہ 10 کا دن جو آنے والا ہے نا وہ بڑا مصروف دن ہے, اور بڑی آپ نے کام کرنے ہیں اس میں. تو اچھا نیند بھی بڑی زبردست آتی ہے. میں کیونکہ ہمارے ساتھ تو سارے ہر قسم کے لوگ ہمارے ساتھ آتے ہیں جو ماشاءاللہ پاکستان میں, آپ یو جسٹ نیم اٹ, جتنے بھی بڑے ہمارے CEOs ہیں, ہیڈز ہیں, یا پاکستان آرمی اور ایئر فورس کے بھی ہم نے کانٹینجنٹس کو ہینڈل کیا ہے, تو جتنے افسرز ہیں وہ لوگ بھی جاتے ہیں. تو بڑی زبردست گہری نیند سوتے ہیں یہ مزدلفہ کی رات کو, جہاں کوئی ارینجمنٹ نہیں ہوتا. تو نیند بڑی اچھی آتی ہے, اور نیند کرنی چاہیے. تھوڑی نیند کر لیں, پھر اٹھنے کے بعد فجر کی نماز ہم پڑھاتے ہیں, وہ بھی باجماعت ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہم وقوف مزدلفہ کر کے دوبارہ ہم جاتے ہیں مینا کی طرف جاتے ہیں. جانا مینا کی طرف, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے حاجیوں کو مینا جو جمرات کی طرف ہے نا وہاں لے کے جاتے ہیں. اور عزیزیہ کی جو ہماری اکوموڈیشن ہے وہ بڑی زبردست لوکیشن پہ ہے, تو ہم وہاں لے کے جاتے ہیں. چاہے وہ عزیزیہ والا پیکیج والا حاجی ہو یا نان عزیزیہ والا, ہم وہاں لے کے جاتے ہیں. وہیں عزیزیہ میں فریشن اپ ہوتے ہیں, بریک فاسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم ان کو وہاں پہ بڑی ایک ایسکیلیٹرز ہیں, وہاں پہ ایسکیلیٹرز کے ذریعے بڑی آسانی کے ساتھ رمی ہو جاتی ہے. آپ نے جو پوچھا اسٹیمپیٹ والا, دیکھیں پہلے تھا جمرات, انہوں نے بڑا چھوٹا سائز تھا, اور لوگ اس کی وجہ سے بڑے اسٹیمپیٹ کی کیسز آتے تھے, بڑی ساری مسئلے مسائل ہوتے تھے. اب انہوں نے جمرات کے سائز کو بڑا, شیطان بڑا کر دیا انہوں نے. تو شیطان تو ویسے بڑا ہو گیا, لیکن وہ بڑا کر دیا جس کی وجہ سے اسٹیمپیٹس
بہت انڈر کنٹرول ہے. لیکن اس میں ایک بہت ضروری بات یہ ہے کہ لوگ اب کیا کیا معلمین نے ٹائمنگ کر دی ہے کہ ہر خیمے کا ہر مکتب کا آدمی اس ٹائم کو جا کے حج کرے. اگر وہ فالو کرے اکارڈنگلی تو کوئی اسٹیمپٹ ہونے کے چانسز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں زوال کا وقت ہو گیا میں فوراً جا کے اسٹیمپٹ کر دوں, گرمی بھی ہے, لوگ پریشان, ویسے ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں. تو آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم گروپس کی شکل میں جائیں اور عصر کی نماز پڑھ کے تھوڑی سی جیسے تپش کم ہو جائے پھر ہم لے کے جاتے ہیں بڑی سہولت کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے 4 فلورس بنا دیے ہیں تو آپ بڑی سہولت کے ساتھ جا کے رمی کر لیتے ہیں, کوئی پرابلم. اچھا, رمی کرنے کے بعد اگر تو پیکیج میں انکلوڈیڈ ہے قربانی, تو پھر آپ کو وہ انفارم کرتے ہیں کہ رمی ہو چکی ہے, آپ قربانی کر دیجئے. قربانی کا پھر دوبارہ اسی طرح ٹیکسٹ آتا ہے جس کے بعد آپ شیو کر کے یا جیسے بالوں کو کاٹ کر آپ کا حج مکمل ہو جاتا ہے. جی ہاں, دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے رمی کیا, رمی کے بعد قربانی ہوئی تو آپ کا احرام کی ریسٹرکشنز ختم ہو جاتی. صحیح. اس کے بعد ایک چیز رہ جاتی ہے طواف زیارہ. جی, آپ نے 10 تاریخ کو رمی کرنی ہے جو کہ آپ نے کر لی صبح میں, 11 کی رمی کرنی ہے, 12 کی رمی کرنی ہے جو کہ سنت ہے, اور 13 کی رمی بھی کچھ لوگ کرتے ہیں جو کہ مستحب ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ 13 کی رمی بھی کی تھی. تو لوگ 12 کی رمی تو آپ کو کرنی ہے, تو 2 دن رمی کرنی ہے, اور اس کے دوران 10 تاریخ کی فجر سے لے کے 12 ذی الحجہ کی مغرب تک آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ نے طواف زیارہ کرنا ہے. صحیح. جو کہ فرض ہے حج کا. تو آپ نے طواف زیارہ کے لیے مکہ کی طرف جانا ہے, طواف زیارہ کر کے واپس آنا ہے. نارملی لوگ کیا کرتے ہیں 10 تاریخ کو ہی جب مزدلفہ سے پہنچ جاتے ہیں رمی کرنے کے لیے, رمی کرتے ہیں, قربانی کرواتے ہیں, وہ ٹیلی فون پہ ہو جاتا ہے یا کچھ لوگوں کی بینک کی ارینجمنٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کی, وہ کر کے پھر وہ اپنے بال منڈوا کے یا کٹوا کے وہ پھر آرام کرتے ہیں. کیونکہ رات میں دیکھیں ٹیکنیکلی مینا میں بھی بہت اچھی آپ کی نیند نہیں بھی ہوتی ہے. عرفات کی رات جو کہ مزدلفہ کی رات ہے اس میں بھی تو لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں, آرام کرتے ہیں. اس کے بعد شام میں مغرب کے بعد عشاء کے ٹائم پہ لوگ طواف زیارہ کے لیے جاتے ہیں. نارملی یہ ہوتا ہے. آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ جی بیسٹ ٹائم کیا ہے طواف زیارہ کے لیے, وہ آپ کے لک کے اوپر ہے. کبھی کبھار آپ پہنچتے ہیں بالکل خالی ملتا ہے, کبھی کبھار آپ 11 کو جاتے ہیں 12 کو جاتے ہیں تو بھی رش ملتا ہے. نارملی ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ عشاء کے بعد جائیں, تھوڑا رش بھی ہو لیکن آپ کو سہولت رہتی ہے, گرمی نہیں ہوتی ہے. آپ اچھا نارمل کپڑوں میں جاتے ہیں کیونکہ آپ کا احرام کا ریسٹرکشنز تو آپ کو ختم ہو گئی ہیں, تو آپ نارمل کپڑوں میں جاتی ہیں, آرام سے طواف زیارہ کر لیتے ہیں. اس میں لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جی اب تو ریسٹرکشن انہوں نے کی ہوئی ہے کہ جی احرام کے بغیر جانے نہیں دیتے ہیں. تو یہ لوگ 10 ذی الحجہ سے لے کے 15 ذی الحجہ تک الاؤ کرتے ہیں حاجیوں کو بغیر احرام کے, کیونکہ طواف زیارہ بغیر احرام کے ہوتا ہے. تو یہ لوگ کھول دیتے ہیں, یہ ریسٹرکشن ختم کر دیتے ہیں. عثمان, یہ تھوڑا سا 11 اور 12 کے حوالے سے بھی بتائیں کہ جب اس میں ہم نے رمی بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ کچھ وقت مینا میں گزارنا ہے, تو یہ کتنا وقت کافی ہوتا ہے؟ یہ رات کا ایک پہر ہوتا ہے یا سونا آپ نے پوری رات وہیں گزارنی ہوتی ہے؟ دیکھیں مینا کی جو رات ہے نا وہ 8 کی رات تو آپ رہ گئی ہیں وہاں پہ. اس کے بعد 10 کی رات 11 کی رات 2 رات ہیں. دیکھیں مینا کا قیام ہے سنت, آپ کو رہنا چاہیے. لیکن چونکہ اب رش اتنا بڑھ گیا ہے کہ جو لوگ طواف زیارہ کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے واپس پہنچنا کبھی مشکل ہو جاتا ہے. فجر کی اذان ہو جاتی ہے, فجر کا وقت ہو جاتا ہے. جیسے عشاء کے بعد کوئی گیا اور اس نے 12 بجے طواف زیارہ شروع کیا, اس کو 4 گھنٹے لگ گئے. آج کل فجر بھی کوئی 4:15 بجے کے قریب ہو رہا ہے, تو اس کو واپس آنا ان کو مشکل ہے. تو ایسے صورت میں علماء اکرام نے کچھ ان کو منیمم اسٹے کی گنجائش دی ہے کہ جی رات کا ایک پہر, وہ پہر کو کچھ وہ گھنٹوں میں یا کچھ اس طرح سے کہتے ہیں کہ جی 1 ڈیڑھ 2 گھنٹے, وہ علماء اکرام زیادہ اچھی طریقے سے بتا سکتے ہیں. لیکن اس میں کوئی گنجائش ہے کہ آپ اتنا حصہ رات کا گزار لیں تو باقی آپ ان مصروفیت میں اگر ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہے.